السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا الکحل پر۔ تعارف 10,000 یا اس سے زیادہ سالوں کے دوران انسان خمیر شدہ مشروبات پیتے رہے ہیں۔ وہ اپنی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں بھی بحث کرتے رہے ہیں۔ یہ بحث آج بھی جاری ہے کہ شراب آپ کے لیے اچھی ہے یا آپ کے لیے بری۔ یہ کہنا محفوظ ہے کہ الکحل ایک ٹونک اور زہر دونوں ہے۔ فرق زیادہ تر خوراک میں ہے۔ معتدل پسند پینا دل اور دوران خون کے نظام کے لیے اچھا لگتا ہے اور غالباً ٹائپ 2 ذیابیطس اور پتھری سے بچاتا ہے۔ بہت زیادہ شراب پینے سے جگر اور دل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ غیر پیدائشی یا بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چھاتی اور کچھ دوسرے کینسر ہونے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ ڈپریشن اور تشدد کا باعث بن سکتے ہیں اور تعلقات میں مداخلت ہو سکتی ہے۔ الکحل مشروبات میں فعال جزو ایک سادہ مالیکیول جسے ایتھنول کہا جاتا ہے جسم کو مختلف طریقوں سے متاثر کرتا ہے۔ یہ معدہ، دماغ، دل، پتاشی اور جگر کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ یہ خون میں لیپڈس اور انسولین کی سطح کو متاثر کرتا ہے، نیز سوزش اور جمنا۔ یہ موڈ، ارتکاز اور ہم آہنگی کو بھی بدل دیتا ہے۔ الکحل کے خطرات۔ الکحل کا استعمال جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کے لیے مختلف خطرات کا باعث بنتا ہے۔ یہاں الکحل سے وابستہ کچھ عام خطرات ہیں۔ الکحل ایک نشہ آور مادہ ہے اور باقاعدگی سے یا زیادہ استعمال شراب نوشی یا الکحل پر انحصار کا باعث بن سکتا ہے۔ نشے کے ذاتی تعلقات، کام اور مجموعی بہبود پر سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ جگر بنیادی طور پر الکحل کو میٹابولائز کرنے کے لیے ذمہ دار ہے اور ضرورت سے زیادہ پینے سے جگر کے مختلف حالات پیدا ہو سکتے ہیں، جن میں فیٹی لیورز، الکحل ہیپاٹائٹس، فائبروسس اور سروسس شامل ہیں۔ یہ حالات جان لیوا ہو سکتے ہیں اور جگر کی پابند کاری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ طویل مدت الکحل کا زیادہ استعمال دل کی بیماریوں جیسے ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ فیلئر، فالج اور دل کی باقاعدگی کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے۔ الکحل کا استعمال کئی قسم کے کینسر کے بڑھتے ہوئے خطرے سے منسلک ہے، بشمول منہ، گلے، غذائی نالی، جگر، چھاتی اور کولوریکٹل کینسر۔ زیادہ پینے والوں میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ الکحل دماغی افعال کو متاثر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے فیصلے میں کمی یا یادداشت میں کمی، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، علمی صلاحیتوں میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ دائمی الکحل کے غلط استعمال کے نتیجے میں دماغ کو مستقل نقصان پہنچ سکتا ہے اور ڈمنشیا جیسے حالات پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ الکحل ہم آہنگی، رد عمل کا وقت اور فیصلے کو متاثر کرتا ہے، جس سے حادثات اور زخمی ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، بشمول کار حادثات، گرنے، ڈوبنے اور آگ لگنے سے۔ ایک اندازے کے مطابق ٹریفک حادثات کا ایک بڑا حصہ شراب سے متعلق ہے۔ الکحل کا استعمال دماغی صحت کے مختلف حالتوں کو بڑھا سکتا ہے یا اس میں حصہ ڈال سکتا ہے، بشمول ڈپریشن، اضطراب کی خرابی اور الکحل سے متاثرہ نفسیات یا جارحیت اور تشدد میں اضافے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ حاملہ خواتین جو الکحل پیتی ہیں وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو فیٹل الکحل اسپیکٹرم ڈس آرڈرز کے خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ یہ عوارض جسمانی، طرز عمل اور فکری معذوری کا سبب بن سکتے ہیں۔ الکحل کا غلط استعمال کشیدہ تعلقات،
کام یا اسکول میں مسائل، مالی مشکلات، قانونی مسائل اور مجموعی معیار زندگی میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ الکوہل کے کچھ ممکنہ فوائد۔ اگرچہ ضرورت سے زیادہ الکوہل کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ مطالعات نے عدل پسند الکوہل کے استعمال سے منسلک ممکنہ صحت کے فوائد کا مشورہ دیا ہے۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ان ممکنہ فوائد کو خطرات کے مقابلے میں تولا جانا چاہیے اور افراد کو اپنی صحت کے حالات کی بنیاد پر باخبر فیصلے کرنے چاہیے۔ یہاں کچھ ممکنہ فوائد ہیں جو اعتدال پسند الکوہل کے استعمال سے وابستہ ہیں۔ اعتدال پسند الکوہل کی کھپت، خاص طور پر ریڈ وائن کو دل کی بیماری کے کم خطرے اور بعض قلبی حالات سے منسلک کیا گیا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ریڈ وائن میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اور پولی فینول جیسے ریسویراٹرول اعتدال میں استعمال ہونے پر دل اور خون کی شریانوں پر مختلف اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اعتدال پسند الکوہل کا استعمال اعلیٰ ثقافت لیپوپروٹینز اور کولسٹرول میں معمولی اضافے سے منسلک ہے، جسے اکثر اچھا کولسٹرول کہا جاتا ہے۔ ایچ ڈی ایل کولسٹرول کم کثافت لیپوپروٹینز کولسٹرول جیسے خراب کولسٹرول کہا جاتا ہے کو شریانوں سے نکالنے میں مدد کرتا ہے، جو ممکنہ طور پر ایتھروسکلروسس کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ کچھ مطالعات نے تجویز کیا ہے کہ اعتدال پسند الکوہل کا استعمال اسکیمک اسٹروک کے کم خطرے سے منسلک ہو سکتا ہے، جو اس وقت ہوتا ہے جب خون کا جمنا دماغ کو سپلائی کرنے والی خون کی نالی کو روکتا ہے۔ تاہم بہت زیادہ الکوہل کا استعمال ہیمریجک اسٹروک کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے، جہاں دماغ میں خون کی نالی پھٹ جاتی ہے۔ اس لیے اعتدال کی حدود میں رہنا بہت ضروری ہے۔ ذیابیطس کا کم خطرہ۔ متعدد مطالعات میں شراب نہ پینے والوں کے مقابلے اعتدال پسند شراب نوشی کرنے والوں میں ٹائپ 2 ذیابیطس ہونے کا خطرہ کم پایا گیا ہے۔ تاہم یہ بات قابل غور ہے کہ الکوہل کا زیادہ استعمال ذیابیطس اور دیگر میٹابولک عوارض پیدا کرنے کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے، اس لیے اعتدال کی اہمیت ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔